مجھے میرے گھر بی بی مجھے بحث پسند نہیں ہے۔ خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے سپیڈ بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی۔ جانے اس کی قسمت اس کو اب کیا دکھانے والی تھی۔ آج آغا ابراہیم کی عالیشان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ آغا کریم چہرے پہ ڈھیروں غیظ و غضب لیے پررونیت انداز میں کرسی پر تھے۔ مہتاب طائی، فائزہ اور نعیمہ چچی قریب ہی کرسیوں پہ بیٹھی معانی خیز سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ عفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کے مختصر زینے پہ آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بے نیازی سے توس پہ جیم لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پہ باقی لڑکیاں بیٹھی پھسر پھسر کر رہی تھیں۔ حسن مضطرب سا گھاس پہ ٹہل رہا تھا۔ بار بار اپنے سیل فون پہ کوئی نمبر پریس کرتا وہ جھنجھلا سا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سرسری مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان اور سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پہ بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ان کی صدا زندگی کی ریاضت رائگاں گئی تھی۔ محمل کل اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو اس کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنے نفل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کر لیں مگر وہ واپس نہ آئی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو گئی۔ آغا جان تو سراپا غیظ و غضب بن گئے۔ تھانے جانے کی بات کی تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤں پہ لگانے کا فائدہ، تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات سے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پہ تلاشتے رہے تھے مگر جب 3 بجے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صاف ماتم بچھ گیا۔ عورتوں کی مینی خیز نگاہیں مردوں کی ملامت بھرے فکرے مسرت کو اپنی روح میں گھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسی وقت سے روئے چلی جا رہی تھی۔ کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس آنکھ میں آنسو اور لبوں پہ ایک ہی دعا کہ محمل کی لاش کسی ہسپتال، کسی نہر نالے سے مل جائے مگر وہ نہ ہو جو اس کی ساری ریاضت ضائع کر دے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ؟ ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب طائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نعیمہ چچی نے بلند سی سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہی تھیں۔ البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ بس آغا جان ایک دم دھاڑے۔ اندر کچن میں روتی مسرت نے دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا جن کا سرخ سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پہ آئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیوں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے کر مرتا، ہماری عزت داغدار ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ توبہ توبہ، ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا۔ قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی، توبہ استغفار۔ تاہم اس پہ شک نہ کریں، اس لیے میں نے اس دن کہا تھا مگر کوئی سنے تو؟ طائی مہتاب کو اپنا غم یاد آیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدارا مر جاؤ مگر واپس نہ آؤ۔ ان کا دل درد سے جلا رہا تھا۔ آج کے بعد اس کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا۔ اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کسی نے زور سے گیٹ پہ دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا۔ یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی توس کھاتی آرزو نے بھی سر اٹھایا تھا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ صبح کے 7 بجے پہلے تو کبھی اس طرح دستک نہ ہوئی تھی۔ حسن دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کے ہینڈل کا ہک کھولا۔
اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک مرمر سفید ہاتھ دروازے پہ دھرا اور چوکھٹ پہ اندر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دیے۔ آغا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقی سب بھی ساتھ ہی اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پہ جمی تھیں جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک آتا عبایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپیٹا سرمئی سکارف، ننگے پاؤں سر جھکائے محمل ابراہیم نے اندر قدم رکھا۔ حسن، اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دھاڑے تھے۔ ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے بے شرم لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے جو نکل جاؤں۔ جو گردن جھکائے اندر قدم رکھ رہی تھی ایک دم سر اٹھا کر اتنی بے خوفی سے گرائی کہ لمحے بھر کو سب ہنچا رہ گئے۔ دائیں مہتاب نے تو ششش سا ہو کر منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ وہ اب پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زن سے دو پولیس موبائلز آگے پیچھے ڈرائیو وے پہ اندر آئے۔ کھٹکھٹاہٹ، دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکمیہ کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پہ مدھم سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پہ کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کے قریب آیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے! اس نے گرا کر ہاتھ پیچھے کرنا چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہمایوں داؤد نے ایک کاغذ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن۔ ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پہ ڈالی جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے فروغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر۔ میرا بیٹا، آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اسے دھوکے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہی کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد گینگ کو منظر عام پہ نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس اے ایس پی سے چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر بہت آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اب اپنے کرتوت پہ پردہ ڈالنے کے لیے وہ مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق کہا تو میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا چپ رہے؟ میں بتاتی ہوں۔ دائیں مہتاب جیسے ہوش میں آئی تھی، ایک دم سینے پہ ہاتھ مارتی سامنے آئی۔ سارا فساد اس لڑکی کا مچایا ہوا ہے۔ یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اس کے اپنے کرتوت نہ کھلیں۔ آغا صاحب، انہوں نے تائید طلب نظروں سے آغا جان کو دیکھا اور ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے۔ کسی نے ہاں یا نہ نہیں کی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر ان کے سامنے
کیا۔ اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز، جو بنا وقت پہچانی جاتی تھی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام۔ وہ آپ کے پاس ہوگی۔ معصوم، انچھوئی اور نوجوان ہے۔ آپ کی ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ اور ایک کہکا۔ محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آوازیں گونجی تھیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے نا؟ تو جیسے وہ کہیں کرتی جاؤ۔ بس ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا۔ آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا۔ اے ایس پی صاحب، گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ ساکت و متعصب کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا، ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی دن کے لیے حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا۔ اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ اس سے دور رہو۔ ساری دنیا جانتی ہے یہ کسی کماش کا آدمی ہے۔ یہ کس کماش کا آدمی ہے؟ لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اس لیے تمہیں منع کرتا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے؟ میری جگہ اپنی بہن ہوتی تو بھی کچھ نہ کرتے؟ وہ جواباً ایسے تڑاک کر بولی کہ حسن کھڑا رہ گیا۔ محمل کبھی اسے نہ بولی تھی۔ محمل، مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ آپ سب ایک سے ہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ تب ہی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا، جو جانے کب ادھر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کے قریب برآمدے کی سیڑھی پہ بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکے مبہوت سی اس مغرور اور وجیہہ سے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی۔ ٹوسٹ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آغا صاحب، انہیں روکیں، یہ میرے بیٹے کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کر رو پڑی تھی۔ آغا جان چپ کھڑے تھے۔ بالا آخر غفران چچا آگے بڑھے۔ بھابی بیگم، حوصلہ کریں، انشاءاللہ فواد شام تک گھر پہ ہوگا۔ ان کی بات پہ ہمایوں نے استہزائیہ سر جھٹکا اور پلٹا۔ ایک منٹ اے ایس پی صاحب، آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی رات بھر باہر گزار آئی ہے۔ ہم شریف لوگ ہیں، اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ آپ اسے بھی بھلے ساتھ ہی لے جائیں۔ محمل ساکت رہ گئی۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گی۔ واقعی؟ ہمایوں نے آبرو اٹھائی۔ برآمدے کے ستون سے لگی مسرت کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی۔ ان کے چبا کر کہنے پہ وہ مسکرایا۔ یہ بھی یقین کریں، پھر بھی محمل کو ہم نے مسجد بھجوایا تھا۔ عورتوں کی مسجد ہے۔ میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آغا صاحب کو باغور دیکھتے ہوئے بہن پہ زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتا پلٹ گیا۔ وہ ابھی تک ویسے ہی ساکت و ششت کھڑی رہی جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا بھی ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئی تھیں۔ غفران چچا موبائل پہ کوئی نمبر ملانے لگے۔ تائی مہتاب زور زور سے رونے لگی۔ یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے۔ اس گھر سے نکالیے، آغا جان کمبخت نے میرے بچے کو پھنسا دیا۔ اب باپ کے ساتھ کیوں نہیں مر گئی؟ وہ جارحانہ انداز میں اسی کی طرف بڑھی، مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ تائی ماں؟ ان کے دونوں ہاتھوں کو گرفت میں لیے اس نے بامشکل انہیں باز رکھا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پہ فواد کریم جیسے اثر و رسوخ والے شخص کے اریسٹ وارنٹ بن سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل، اندر جاؤ، فائزہ چچی نے حسن سے کہا تو وہ چونکی اور پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فائزہ اور نائمہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آغا جان ڈرائیور
ڈرائی وے کی طرف بڑھ گئے۔ تائی اماں ابھی تک حسن کے بازو میں رو رو چیخ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کے سر پہ رکی۔ ستون سے کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا۔ اسے دھکا سا لگا۔ اماں، اس کی آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگیں۔ اے محمل! آرزو نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سا چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا؟ ہمایوں داؤد؟ نائس نیم۔ کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے؟ وہ زہر خوند ہوئی اور آرزو نے برا سا منہ بنایا۔ محمل اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کناں نگاہ ماں پہ ڈالتی اندر بھاگتی گئی۔ ہمایوں داؤد! آرزو وزیر لب مسکرائی، پھر تو توس کھانے لگی۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی۔ بس ایک حسن تھا جو ہر دم ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آتا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی چاچی؟ وہ نائمہ کی کسی بات پہ بھڑک کر بولا تو وہ جو سر منہ لپیٹے اندر پڑی تھی جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی۔ وہ لاؤنج میں آ کر ایک دم چلا کر بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے مجھے یوں ہی پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی ہے تو میں کسی عزت کے بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں گی۔ میں بھی بھری عدالت میں سارے شہر کو بتاؤں گی۔ سن لیں آپ۔ اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازے بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا، پھر واپس کام میں مصروف ہو گئی۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں امی؟ مسرت خاموشی سے تکیے پہ گلاب چڑھاتی رہی۔ امی! اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ تکیے درست کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کیا کہا ہے امی؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل۔ بہت دنوں بعد وہ اس سے بولی تھی۔ امی! وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر۔ مجھے پتہ ہے مگر یقین نہیں ہے۔ ہیں؟ پھر بات کیوں نہیں کرتی مجھ سے؟ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی یہ ہمیں کچھ عزت دیں، مگر میری بیٹی ان ہی کے بیٹے سے پکڑوا کر اس کے خلاف کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے مزید مشکل بنا دی۔ وہ تھکی سی پلٹ گئی۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایک غلط قدم اسے یہاں لا پہنچائے گا، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اسے اس عبائی اسکارف اور مردانہ شلوار قمیض کا خیال آیا تو دونوں کو الگ الگ شوپر میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کی۔ فرشتے کو دے دوں گی، وہی آگے پہنچا دے گی۔ اس نے سوچا تھا۔ بس سٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ اسے افہام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہ آئی تھی۔ جانے کون تھی، کہاں چلی گئی، وہ اکثر سوچتی رہ جاتی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پہ کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور ساتھ موجود اونچے ستون والی سفید عمارت کوئی انسٹی ٹیوٹ تھا یا شاید۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے اس چمکتے لوہے میں اپنا عکس دکھائی دیا۔ بلیو جینس کے اوپر گھٹنوں تک آتا کرتا، گردن سے لپیٹا دوپٹہ، اونچی بھوری پونی ٹیل باندھے، ماتھے پہ بل ڈالے وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو وہ پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس پہ واضح لکھا تھا، نو مین الاؤڈ، مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ باورچی گارڈ بیٹھا تھا۔
ساتھ باوردی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ بڑا سرسبز لان، سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ، برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی، جو سیاہ عبائے کے اوپر سرمائی اسکارف میں ملبوس فون کان سے لگائے محو گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے عنابی اسکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔ محمل کے قریب سے گزرتے اس نے مسکرا کر السلام علیکم کہا۔ جی، وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ ہیں، اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھ ہی رہی تھی کہ ریسپشنسٹ کی آواز آئی۔ السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟ جی، مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔ وہ ڈیسک کے قریب آئی۔ فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کاریڈور میں ایک رائٹ پہ فرسٹ ڈور تھا۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے چمکتے فرش پہ چلتی جا رہی تھی۔ کاریڈور میں پہلے کھلے دروازے پہ وہ رکی۔ اندر سے فرشتے کی مضبوط مگر خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والا 2 مرتبہ کا فساد۔ مبصر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد زکریا کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے عیسیٰ کے قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے اندر گردن کی۔ سامنے بنے پلیٹ فارم پہ کرسی پہ وہ بیٹھی اپنے آگے میز پہ کتاب کھولے مصروف پڑھا رہی تھی۔ اس کے سامنے قطار در قطار لڑکیاں کرسیوں پہ بیٹھی تھیں، عنابی اسکارف میں لپیٹے، بہت سے جھکے سر اور تیزی سے لکھتے قلم۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ برآمدے کے ریسیپشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لگے کوچ پہ بیٹھ کر وقت کاٹنا اسے بہتر لگا۔ سو کتنی ہی دیر وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، پاؤں جھلاتی، چیونگ چباتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے ارد گرد گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں ایک منظم سی چہل پہل ہم وقت ہو رہی تھی۔ وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا تھی۔ یونیفارم میں ملبوس ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں، وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹ کے سفید شلوار قمیض اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیشلز کے سیاہ عبائے اور سرمائی اسکارف تھے۔ ان کے عبایا اور اسکارف لینے کا انداز بے حد نفیس تھا، بہت پر اعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ الگ سی دنیا وہ لڑکیاں ہی چلا رہی تھیں۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محمل کو کہیں اور نظر نہیں آیا تھا۔ السلام علیکم، اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو اس کا مطالعہ کر لیں۔ شور۔ اس نشانہ اچکا کر ریسپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ دبیز کتاب لی۔ چند صفحے پلٹتے ہی اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے ٹیرس پہ اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ جوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی، اور اس نے ہی غنی کیا اور مالدار بنایا، اور وہی شوری ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اس نے ہی پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، اور کچھ باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم لوط کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو اور پھر ان پہ چھا گیا جو چھانا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پہ جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، پہلی تنبیہات میں سے آنے والی قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ تو کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، روتے نہیں، اور تم کھیل تماشا کر رہے ہو؟ جو
وہ جو بالکل کھو کر پڑھتی چلی جا رہی تھی بری طرح چونکی۔ سامنے فرشتے کھڑی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا اور میز پہ رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے نے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی اور اسے شانوں سے تھام کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی۔ اسکارف سفید چہرہ، سرمئی اسکارف میں مقید وہ کان سی بھوری آنکھیں جو کسی سے بہت ملتی تھیں۔ ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی۔ اس نے نگاہیں جھکائی اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس، اس نے شاپر اوپر کیا۔ میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، بہت خالص سا انداز، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو۔ نہیں، میں یہ عبایا وغیرہ نہیں لیتی۔ نو پرابلم ڈین، بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی نیک مومن ہوں اور باقی سب گناہ گار و کافر۔ اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ ہوتی تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ وہ مجھے بہت گناہ گار سمجھ رہا ہے، مگر فرشتے اور اس کے مسجد کی لڑکیاں اسے روایتی امیج سے بہت مختلف تھی۔ یہ ان کا ہے۔ اس نے دوسرا شاپر سامنے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، میرا اس سے ایج سچ کانٹیکٹ نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر تم یہ اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ رشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل؟ نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اس کے گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑانا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی توقع کر رہے تھے۔ تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پیریل ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ اوہ، کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟